السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں آپ حضرات کو کچھ وظیفے اور ہدیے دینا چاہتا ہوں، قبول کرو گے انشاءاللہ؟ سب سے پہلا وظیفہ اور سب سے پہلا ہدیہ یہ ہے کہ آپ جہاں پر بھی سفر کرو، گھر سے مسجد میں آؤ، مسجد سے گھر جاؤ، یہاں کار کے ذریعے سے اورنگ آباد جاؤ، کار کے ذریعے سے آپ جو ہے بھیڑ جاؤ، آدمی اپنے کاروبار کے لیے جاتا ہے یا رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جاتا ہے، تو راستے میں اللہ کا نام لیتے لیتے جاؤ اور اللہ کا نام لیتے لیتے آؤ۔ اتنا کرو، کبھی سبحان اللہ پڑھ لو، کبھی الحمدللہ پڑھ لو، کبھی لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کبھی درود شریف پڑھ لو، کبھی استغفار پڑھ لو، کبھی قرآن شریف کی کوئی آیت پڑھ لو، تاکہ جہاں جہاں سے بھی ہم گزریں گے وہ سارے درخت، وہ سارے اشجار اور احجار، پتھر اور وہ زمینیں حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے گواہی دیں گے کہ اللہ اس نے تیرا نام میرے سامنے دیا تھا، تو اپنے گواہ بہت بن جائیں گے انشاءاللہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کرو گے انشاءاللہ؟ ابھی میں انگلینڈ کے سفر سے آ رہا ہوں، پورا انگلینڈ کا ہمارا دورہ ہوا، تو ابھی جب گئے سمجھ لو کہ وہیں سے یہاں پہنچ رہا ہوں، قریب میں ہی آیا ہوں، تو میں نے پورے انگلینڈ کے اندر یہ بات چلائی کہ آپ آفس میں جاتے ہو، دفتر میں جاتے ہو، تو جو ہے مائیں بہنیں جو سودا خریدنے جاتی ہیں تو سبحان اللہ، کبھی الحمدللہ الحمدللہ۔ اگر ہم یہ کریں گے تو دو فائدے ہوں گے۔ کتنے فائدے بھائی؟ دو۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہمارے گواہ حشر کے میدان میں بہت بن جائیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جہاں پر بھی ہم اللہ کا نام لیں گے گویا ہم نے اسلام کا دانہ ڈال دیا، اسلام کا بیج ہم نے ڈال دیا، اب وہ اللہ اگائے گا، وہ اللہ کا کام ہے، میرا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ دانہ ڈالنا ہمارا کام ہے، لیکن یہ کہ اگانا وہ اللہ کا کام ہے۔ تو گویا کہ ہم نے ہمارے دین کی ایک قسم کی مدد کی۔ آج کل دنیا میں خاموش فتنے بہت چل رہے ہیں،
تو خاموش فتنوں کا علاج خاموش محنت سے کیا جاتا ہے. خاموش فتنوں کا علاج دھوم دھام سے نہیں کیا جاتا. خاموش فتنے چل رہے ہیں دنیا کے اندر تو اس کا علاج خاموش محنت، اور یہ ہماری خاموش محنت ہے. کیا جہاں جاؤ وہاں اللہ کا نام لو، آہستہ سے لو. ریلوے اسٹیشن پر گئے سبحان اللہ پڑھ لو، ٹرین میں بیٹھے الحمدللہ پڑھ لو. اب کسی جگہ سے آپ کی کار گزر رہی ہے استغفار پڑھ لو، درود شریف پڑھ لو. تو میری اتنی بات پر عمل کرو گے انشاءاللہ؟ پکی بات کرنا بھائی. میں بہت دور سے بھاگا آپ کے پاس آیا تو کچھ مجھے بھی ہدیہ ملنا چاہیے نا بھائی. ارے آپ سمجھے گے نہیں، مجھے بھی ہدیہ دو گے نہیں دو گے؟ سارا وعدہ کرو کہ مولانا آپ جو مانگو گے ہم دیں گے. کہو دو گے؟ ایک ہدیہ مجھے چاہیے، دو گے آپ لوگ انشاءاللہ؟ کہ جب بھی تمہارا دعا کے لیے ہاتھ اٹھے تو میرے لیے دعا کرنا. یہ تو آسان ہے، کوئی چندہ بندہ تو مانگتے نہیں ہم کہ صاحب اتنا پیسہ دو، یہ تو نہیں، لیکن دعا تو مانگ سکتے کہ نہیں؟ مانگو تو دعا انشاءاللہ. اچھا، تو یہ جو میں نے ایک نصیحت کی آپ کو، جہاں پر بھی جاؤ، باغ میں جاؤ، اپنی دکان پر جاؤ، اپنے کاروبار میں جاؤ، اپنے دفتر میں جاؤ، اپنے اپنے باغ میں جاؤ، اپنے گھر میں آؤ، اللہ کا نام لو. لوگے انشاءاللہ؟ دوسرا ہدیہ، حدیث شریف میں آتا ہے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں بہت بڑا بنگلہ تیار ہو جاتا ہے. 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو 2 بنگلے تیار ہو جاتے ہیں. 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو 3 بنگلے تیار ہو جاتے ہیں. کتنا آسان ہے ہمارا دین. تمہارے گاؤں کے اندر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک دکان ملتی ہے بھائی، ایک اینٹ میں نہیں ملتی. اور ہمارا اللہ کہ ہم 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بڑا بنگلہ دیتا ہے. اس لیے میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو تو انشاءاللہ 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے روزانہ. اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا. 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ اجر دے گا، ثواب دے گا. اور انشاءاللہ کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون نہیں کرے گا. دنیا میں آپ کا یہ گاؤں ہے، اس گاؤں میں آپ نے 2 بنگلے بنا دیے یا 2 دکانیں لے لی ہیں آپ نے بڑی بڑی، تو انکم ٹیکس والوں کو جواب دینا پڑتا ہے نہیں پڑتا؟ تم کہاں سے پیسے لائے، حساب کتاب بتاؤ، یہ بتاؤ. اللہ حساب کتاب مانگتا نہیں. اللہ تو کہتا ہے کہ تم دو، میں کوئی حساب کتاب نہیں مانگتا، میں تو بھاؤ دے دوں گا تم کو. تو سورہ اخلاص پڑھو گے انشاءاللہ؟ روزانہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے بھائی؟ 313 مرتبہ. عادت ڈالو 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو. اور آسان طریقہ کیا ہے کہ کتنے ظہر کے بعد کتنے عبدالعزیز ہے ہم نے حساب کیا تھا نا 62، اور ایک مرتبہ کو زیادہ ہے 63 ہے. ہاں، ہر فرض نماز کے بعد آپ جو ہے 62 مرتبہ پڑھو گے تو آپ کا یہ 313 ہو جائے گا. ایک فرض نماز کے بعد 65 پڑھنا ہے، ایک نماز کے بعد خالی 65 پڑھنا ہے. فجر بعد 65 مرتبہ پڑھ لو، ظہر بعد 63 مرتبہ پڑھ لو، عصر بعد 63 مرتبہ 60 مرتبہ پڑھ لو، مغرب بعد 62 مرتبہ پڑھ لو، عشاء بعد پڑھ لو. وہ تو تم خود حساب لگا لینا، بہت آسان ہے. تو تمہارا روزانہ 31 بنگلے تیار ہو جائیں گے. فجر بعد 65 مرتبہ پڑھ لو، ظہر بعد 62 مرتبہ پڑھ لو، عصر بعد 62 مرتبہ پڑھ لو، مغرب بعد 62 مرتبہ پڑھ لو، عشاء بعد 62 مرتبہ پڑھ لو. یہ 313 ہو گیا. یہ آسان ہے. اگر آپ پڑھو گے تو روزانہ 313 بنگلے 31 بنگلے جنت میں تیار انشاءاللہ. اور دوسری بات، جو اللہ جنت میں بنگلہ دے سکتا ہے تو وہ اللہ اورنگ آباد میں بھی دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ آپ کے گاؤں کا نام تو مجھے معلوم نہیں ہے، اس سے میں کہہ نہیں سکتا. میں تو اورنگ آباد ہی کہوں گا. اورنگ آباد کے سفر میں ہی ہمارا یہ سفر ہے. تو کبھی اللہ یہاں آپ کے گاؤں میں دے سکتا ہے نہیں دے سکتا؟ اللہ دے گا. تو کرو گے انشاءاللہ. دیکھو 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، 313 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، 313 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے. درود شریف شارٹ والا،
اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد. استغفار بھی شارٹ والا، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی. آسان ہے 313 مرتبہ یہ 3 چیزیں آپ پڑھو. 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ استغفار. اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. دعا ربی نہیں ہوگی، 100% قبول ہوگی. جو حاجت ہو آپ کی، شادی کی حاجت ہے، بچوں کی حاجت ہے، کاروبار کی حاجت ہے، قرضہ چکانا ہے، تاکہ ماں باپ کی بیمار ان کی صحت کے لیے دعا کرنی ہے، کوئی زمین چاہیے آپ کو، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، اس کے بعد آپ دعا مانگو. کون کون کرے گا انشاءاللہ یہ بتاؤ. ارے واہ، یہ گاؤں والے تو اچھے ہیں. بھائی مفتی صاحب کہاں گئے ہمارے؟ پھر سے لائیے اس گاؤں میں ہم کو. ہمارے مفتی صاحب بیٹھے نہیں، مفتی اشفاق صاحب پھر سے لا لیں اس گاؤں میں. گاؤں والے تو بہت اچھے ہیں انشاءاللہ. گاؤں والے بہت اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ. پڑھو گے نا بھائی انشاءاللہ. 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ استغفار. یہ میری نصیحت پر عمل کرو. یہ دوسری نصیحت ہے. تیسری نصیحت، آج کل گھروں میں انتشار بہت ہے. میاں بیوی میں لڑائی، بھائی بھائی میں لڑائی، اسی طریقے پر پارٹنروں میں لڑائی. جہاں جاؤ آپ کو کچھ ٹینشن ہے. کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں ٹینشن نہیں ہو. اور اگر کوئی یہ کہے کہ میرے گھر میں کوئی ٹینشن نہیں ہے تو وہ انسان کا گھر نہیں ہے، وہ جنات کا گھر ہے. جنات آپس میں لڑتے نہیں ہیں، انسان بہت لڑتے ہیں. جنات جو جنات یہ آپس میں نہیں لڑتے. اسی لیے قرآن میں کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. انسان جھگڑالو ہے. یہ اللہ نے کہا کہ انسان جھگڑالو ہے. جنات جو ہے وہ جھگڑالو نہیں ہے. وہ پریشان کرتے ہیں، کبھی کسی کو پریشان کرے، کبھی کسی کو پریشان کرے، کبھی کسی کو لڑکی کو اٹھا لے جائیں، کبھی پیسہ چوری کر جائیں. وہ کریں گے لیکن لڑیں گے نہیں آپس میں. وہ مل جل کے رہتے ہیں. ہم انسان ہی ایسے ہیں. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. انسان زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. انسان جو ہے وہ جلد باز ہے. جلدی سے مالدار بن جاؤں، جلدی سے کروڑپتی بن جاؤں، جلدی سے شادی ہو جائے، جلدی سے بچہ پیدا ہو جائے. ایک آدمی نے شادی کی اور 3 دن کے بعد میرے پاس آیا اور کہنے لگا مولانا میں نے شادی کی، بچہ تو پیدا ہوا نہیں. اور اس کی بیوی کا فون آیا، مولانا رات میں غصہ ہوتا ہے. یہ کیوں غصہ ہوتا ہے تو؟ یہ کہ بچہ دے بچہ دے بچہ دے بچہ دے. ارے 3 دن میں تو بچہ ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ انسان جلد باز ہے اور انسان جو ہے جھگڑالو ہے. لفظ انسان اللہ لائے قرآن میں. تو آپس میں جھگڑے بہت ہوتے ہیں. اس کا آسان علاج بتاؤں. آپ کی بیویوں کو بتا دینا، آپ کے جو فرشی حورے ہیں انہیں بتا دینا کہ جب بھی کھانا پکاویں تو کھانا پکاتے پکاتے 1 مرتبہ درود شریف اور 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کر وہ کھانا جو پکا رہی ہے، چائے پکا رہی ہے، کوئی بھی اس پر 1 مرتبہ دم کر دے. بس جس گھر میں یہ عمل ہوگا اس گھر میں انشاءاللہ برکت بھی بہت ہوگی اور سعادت بھی بہت ہوگی، رحمت بھی بہت ہوگی اور اس گھر میں کوئی بیماری بھی نہیں آئے گی انشاءاللہ اور آپس میں محبتیں بھی بہت رہیں گی. سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ کھانا پکانے والا مرد کبھی کبھی مرد کھانا پکاتا ہے، کبھی کبھی عورتیں کھانا پکاتی ہیں. اور اگر تو بھول بھی گئی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کھانا پک کے تیار ہو کے آ گیا، 1 مرتبہ دم کر لیا. بچی دم کر لے، بیٹا دم کر لے، بیٹی دم کر لے، دادا دم کر لے. سلف صالحین کا یہ معمول رہا تھا. آج ہم وہ معمول چھوڑ دیا ہم نے. آج جب کھانا پکاتے پکاتے گنگنائیں گی، کبھی جو گانے گنگنائیں گی، کبھی جو باتیں کریں گی. جب آپ کو بولنا ہی ہے تو اللہ رسول کی بات بولو نا، وہ اثر جائے گا اس میں. 1 مرتبہ درود شریف، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 1 مرتبہ درود شریف اور پھر 1 مرتبہ دم کر دینا ہے. تو آپس میں محبتیں بہت رہیں گی انشاءاللہ. اس گھر میں کبھی بھی طلاق کا واقعہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اس گھر میں کبھی بھی لڑائی نہیں ہوگی، محبتوں کے ساتھ رہیں گے. کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ یہ تیسرا ہدیہ ہو گیا.
चौथा हदिया दे रहा हूँ आप लोगों को कि आजकल लोग कहते हैं कि कारोबार में मौलाना बरकत नहीं है, पैसे बहुत कमाते हैं लेकिन पता नहीं पैसे कहाँ चले जाते हैं, बचत ही नहीं होती मौलाना। भाई क्या कर रहा है तू, बात सुनना भाई, तुझे वीडियो बनाकर क्यों फिक्र है, जो काम है वो तो कर। मैं इतनी अच्छी बातें बता रहा हूँ और तो आप इसकी तो ध्यान दो। ये बातें आपको कौन बताएगा, आपके मौलवी नहीं बताएंगे, अब इस दर्जे में पहुँचे ही नहीं, वो किताबें देखी ही नहीं उन्होंने। इसलिए आपको मोहब्बत से समझा रहा हूँ, मैं पूरे इंग्लैंड वालों को समझा के आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अमल करना शुरू कर दिया। वो कहने लगे कि मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा होना शुरू हो गया, आजकल कारोबार नहीं चल रहे हैं, कर्जे चढ़े हुए हैं। उसका आसान नुस्खा बता रहा हूँ। घर में जब भी आप जाएं या अपनी दुकान पर जाएं या अपने बाग में जाएं, घर में कोई हो या न हो, जोर से सलाम करो, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये पूरा सलाम है। ये सलाम नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मर्तबा जोर से सलाम करो, ऐसा सलाम करो कि दुकान में जो माल रखा है वो भी सुने सलाम। ऐसा सलाम करो कि घर की दीवारें भी सुने, घर में मर्द हैं वो भी सुने, घर में औरतें हैं वो भी सुने, और अगर मर्द और औरत नहीं है, दुकान में कोई नहीं है, खाली है, तो कम से कम जमीन तो सुनेगी ना। फिर एक मर्तबा सलाम, फिर एक मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ना है, फिर एक मर्तबा सूरह इखलास पढ़ना है, और एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। ये 4 काम हैं। बरकत ही बरकत। इतना पैसा अल्लाह देगा इंशाअल्लाह कि आप मुझे पूछेंगे मौलाना इतने पैसे हो गए, मैं रखूँ कहाँ पर, क्या करूँ? तो मैं तुमको कहूँगा मस्जिद बनाओ, गरीबों को दो, मदारिस बनाओ, मकसद कायम करो, समझ गए कि बेवाओं को दो, एक मुसाफिर खाने बनाओ, अल्लाह इतना पैसा देगा। जिसको भी मैंने बताया अल्हम्दुलिल्लाह करोड़पति बन गया, और कई तो ऐसे हैं जो अरबोपति बन गए मेरे सामने, मैं उनको पहचानता हूँ। कुछ भी नहीं था, वो जगह मौलाना मैं क्या करूँ, मैंने कहा तू ये काम शुरू कर। कितने काम है? एक मर्तबा सलाम, एक मर्तबा सूरह फातिहा, एक मर्तबा सूरह इखलास, और एक मर्तबा दुरूद शरीफ। ये 4 काम। दुरूद शरीफ कोई भी पढ़ो, नमाज वाला दुरूद पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा है। सूरह इखलास तो आपको सबको याद है ना, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और सूरह फातिहा भी सबको याद है अल्हम्दुलिल्लाह। इतना करोगे तो तुम्हारे कारोबार में ऑटोमेटिक बरकत होगी इंशाअल्लाह। फरिश्ते ये पैसे रख के जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कर्जा कहाँ से अदा हो गया। क्या एक सहाबी ने आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि हज़रत मैं बहुत परेशान हुई है, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया। ये सारे किताबों के हवाले में मेरी किताबों में लिख चुका हूँ, लिखते लिखते बूढ़ा हो गया, सारी मेरी किताबों में लिख चुका हूँ, वहाँ देख लेना। लेकिन ये कि आप किताबों तक पहुँच सके न पहुँच सके तो कम से कम मैं आसानी से समझा तो दूँ। जब भी घर में दाखिल हो तो पहले क्या करना है भाई? सलाम। दूसरा क्या पढ़ना है? सूरह फातिहा। तीसरा क्या पढ़ना है? सूरह इखलास। चौथा क्या पढ़ना है? दुरूद शरीफ। उसके बाद खाना खाओ, उसके बाद जब बैठो गपशप करो, बातें करो, कोई बात नहीं। इससे बरकतें बहुत होती हैं, बरकतें बहुत ज़्यादा होती है। एक सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे और कहा कि हज़रत मेरा ऐसा मामला है तो बरकतें नहीं होती, पैसा बचता ही नहीं है, कर्जा ही कर्जा, हालांकि बहुत कुछ कमाता हूँ लेकिन ये पता नहीं कहाँ चला जाता है। आपने ये बताया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा दूसरी मरतबा, अब क्या हाल है? फरमाया हज़रत अब तो इतना माल आने लगा कि मेरे पास माल बच जाता था तो मैंने रिश्तेदारों को देना शुरू किया, रिश्तेदारों को देना शुरू किया, फिर भी माल बच जाता था तो मैंने मदीने वालों पर खर्च करना शुरू किया, फिर भी माल बच जाता था। अब आप मुझे बताइए माल कहाँ लगा? आप भी करोगे इंशाअल्लाह। और जब अल्लाह ताला माल दे दे तो स्टॉक मत करना, स्टॉक करोगे तो स्टॉक हो जाएगा। अगर स्टॉक करोगे तो स्टॉक हो जाएगा। खर्च करना, दीन के कामों में खर्च करना,
چندے والے بھی آپ کے یہاں آتے ہیں، لیکن حقیقت میں چندے والے ہوں، دھوکے والے نہ ہوں۔ اس لیے کئی لوگ جو ہے مدرسے تو کھولتے نہیں ہیں، دکانیں کھولتے ہیں۔ حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا میں، تو ایک آدمی بھاگا آیا، اس نے کہا حضرت دعا کرو، مدرسہ کھولنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، حرم میں سامنے کعبہ ہے، مدرسہ کھولنا بہت اچھی چیز ہے بیٹا، لیکن دکان مت کھولنا، کوئی فائدہ نہیں۔ آج ہم لوگوں نے دکانیں کھول کے ہمارے دین بیچ دیا، اور بدترین آدمی وہ ہے، بدترین آدمی وہ ہے جو دین بیچ کر دنیا کمائے۔ آپ نے فرمایا بدترین آدمی ہے، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم، اللہ ان سے تو دیکھے گا بھی نہیں، اتنا خراب کام کیا ہے کہ دین بیچا۔ اسے دل کو مت بیچنا، اللہ مال دے گا آپ کو اور حلال دے گا، کرو گے انشاءاللہ۔ یہ کتنے وظیفے ہو گئے بھائی؟ 4 ہو گئے، 5واں دے رہا ہوں۔ جب یہ مسجد ہے ہماری، اس کے اندر 4 کونے ہیں، برابر ہے۔ آج کل لوگ جناتوں میں بہت پریشان ہیں، جادو میں بہت پریشان ہیں، نظری بھی لگتی ہے، بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے، بچیاں بڑی ہو گئی، اب پریشان ہے کہ کیا کریں، بچیاں بڑی ہو گئی، رشتے اگر آتے ہیں تو ہمیں بھاتے نہیں ہے، کوئی بچے کا رشتہ کرنا ہے لیکن ہمیں اچھا نہیں لگتا، یہاں نہیں کریں، ہم اچھی جگہ ہو، بچی ہماری اچھی جگہ جائے۔ اس کے لیے میں وظیفہ بتا رہا ہوں کہ بچیوں کے رشتے بھی ہو جائیں انشاءاللہ، اور یہ جنات وغیرہ کی بھی تکلیف نہ ہو ہمیں، اور حلال مال بھی ملتا رہے۔ تو مسجد کا میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، ہر گھر کے اندر جو کمرہ ہوتا ہے اس کے 4 کونے ہوتے ہیں، یہ مسجد کی مثال دے رہا ہوں۔ ایک کونا یہ ہے، ایک کونا وہ ہے، ایک کونا یہ ہے، ایک کونا یہ ہے۔ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ یہ عمل کرنا ہے۔ کیا عمل کرنا ہے؟ آیت الکرسی پڑھنی ہے، ایک کونے میں دم کر دو، پھر دوسرے کونے میں جاؤ، آیت الکرسی پڑھو، دم کر دو، پھر تیسرے کونے میں جاؤ، آیت الکرسی پڑھو، دم کرو، پھر چوتھے کونے میں جاؤ، آیت الکرسی پڑھو، دم کرو۔ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کرنا ہے، بہت آسان ہے۔ آپ کا گھر ہے، 4 اس کے اندر کمرے ہیں، تو چاروں کمروں میں کرنا ضروری نہیں ہے، ایک کمرے میں کر لو، اس کا اثر چاروں کمروں میں پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ مثال دے رہا ہوں، ہال میں کر لو، یا جو ہے ایک بیڈ روم میں کر لو، جہاں آپ رہتے ہو، کہ آپ کی بچی رہتی ہے تو بچی کر لے، کوئی بھی ایک آدمی کر لے، ایک بیڈ روم میں کرے گا تو چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس سے برکت بہت ہوگی، اور یہ میرا تجربہ نہیں ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ کرتے تھے، تو ان کے مال میں برکت بہت ہوتی تھی۔ تو صحابہ کہتے تھے کہ بھائی مٹی دکھ رہی ہے، مٹی پر ہاتھ لگایا تو مٹی سونا ہو جاتا ہے، تم کرتے کیا ہو؟ انہوں نے کہا میں یہ عمل کرتا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف کا یہ معمول تھا کہ اپنے گھر کے 4 کونوں میں 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ یہ عمل کرتے تھے، کبھی دن میں کر لیا، کبھی رات میں کر لیا۔ اس کا اچھا وقت جو ہے تہجد کا ہے، اچھا بیسٹ ٹائم تہجد کا ہے۔ تہجد میں آدمی نہ اٹھ سکے تو اس کے بعد نہیں، لیکن کر لو، کرو گے انشاءاللہ بھائی۔ یہ 5 ہو گئے ویسے میں۔ دوسرا کہ سورہ اخلاص کی فضیلت کو سنا رہا ہوں۔ ہمارا بمبئی میں نواب مسجد میں میرے بیانات ہوتے تھے، تو وہاں میں نکلتا تھا، 17 سال میں نے وہاں تفسیر کی ہے نواب مسجد بمبئی میں۔ تو میں نکلتا تھا، ایک لڑکی بیچاری کھڑی ہوئی، اور وہ لڑکی جو ہے وہ برقعے کے ساتھ اور پریشان حال، ہم تو پہچانتے نہیں تھے یہ لڑکی کون ہے۔ وہ جب کار میں بیٹھنے لگا تو اس نے کہا ابو جی ابو جی ابو جی مجھے ایک درخواست ہے، برقعے کے ساتھ تھی وہ۔ میں نے کہا بولو بیٹا کیا؟ ابو جی میری عمر 28 سال کی ہو گئی اور کوئی رشتہ نہیں، رشتہ آتا ہے تو جو ہے وہ دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بات ایسی کرتے ہیں کہ جی شام کو فون آئے گا، کل فون آئے گا، پرسوں فون آئے گا، لیکن جب بھی گھنٹی بجتی ہے تو دماغ کو نہیں آتا کہ ان کا فون نہ ہو، کوئی میسج ہوتا ہے تو دماغ کو یہ ہوتا ہے کہ ان کا فون نہ ہو، لیکن رشتہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا بیٹا تو
ایک وظیفہ بتاؤ کہ تو عمل کرے گی؟ کیونکہ ابو جی میں بہت پریشان ہوں، میں ضرور کروں گی انشاءاللہ۔ تو میں نے اس کو کہا، اس وقت میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھاتا تھا، اب 313 مرتبہ پڑھاتا ہوں۔ لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ مولانا پہلے تو آپ 100 مرتبہ کی تشکیل کرتے تھے، تلقین کرتے تھے، اب یہ 313 کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا تو نے دکان خریدی تھی، کیا بھاؤ خریدی تھی بھائی؟ 50 لاکھ روپے کی، ابھی کیا بھاؤ ہے؟ تو 1.5 کروڑ۔ تو میں نے کہا تیری دکان کا بھاؤ بڑھ سکتا ہے تو ہمارا سورہ اخلاص کا بھاؤ نہیں بڑھ سکتا بھائی؟ جہاں جہاں زمینوں کا بھاؤ بڑھتا ہے وہاں ہمارا ہی سورہ اخلاص کا بھاؤ بھی بڑھا دیتے ہیں۔ جس دنیا بڑھوتری کی طرف جا رہی ہے تو ہم بھی بڑھائیں گے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ بیٹا دیکھ، میں تجھے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار وظیفہ بتاتا ہوں اور ایماندار، 5 نام یاد رکھنا، جاندار، شاندار، دیندار، ایماندار، مالدار، یہ 5 نام ہیں اس کے۔ یہ میرے وظیفہ، یہ جو سورہ اخلاص والا وظیفہ ہے اس کا یہ نام ہے۔ تو 100 مرتبہ روزانہ پڑھا کر، اور یہ میری تسبیح برکتی۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ یہ تسبیح برکتی ہے، اس کا نام بھی ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار، 5 نام ہے اس کے۔ اس کو سنبھال کے رکھنا اور اسی پر پڑھنا۔ تو اس نے پڑھنا شروع کیا۔ 1 سال کے بعد میں گیا تو وہی لڑکی میری تصویر یوں ہاتھ میں، بھیڑ بھاڑ تھی، کئی عورتیں تھی، تو وہ بھکاری، میں سمجھ گیا کہ بھئی گزشتہ سال والی لڑکی ہے، اور بچہ اس کے بغل میں، بچہ اس کے بغل میں۔ میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ یہ کہا الحمدللہ جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار وظیفہ بھی کیا اور آپ کی اس تصویر پر کیا۔ اللہ نے مجھے بہت اچھا شوہر دیا اور بہت مال بھی دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بہت مجھے خوش رکھا۔ تو میں نے کہا بیٹا کہ یہ مال جو آیا ہے وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس کو اسٹاک مت کرنا، تو اسٹاک کرے گی تو یہ اسٹاک ہو جائے گا، اسٹاک مت کرنا، خرچ کرتے رہنا۔ کہا ابو جی خوشخبری سناتی ہوں۔ کہ سناؤ۔ کہا خوشخبری یہ ہے کہ جتنے میرے محلے میں لڑکیاں تھیں یا ہماری بلڈنگ میں لڑکیاں تھیں، وہ مجھے کہتی تھی کہ ارے حلیمہ، اس کا نام تھا حلیمہ، کہا ارے حلیمہ تیری شادی کیسے ہو گئی؟ تو اتنی اسمارٹ ہے نہیں، ہم تو تجھ سے زیادہ اسمارٹ ہیں، ہماری شادیاں نہیں ہوتی۔ تو میں کہتی تھی جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار، اور تصویر ان کو دے دیتی تھی۔ یہ کہتی تھی کہ چل تم اس کے اندر سورہ اخلاص پڑھنا شروع کرو۔ حضرت جی، ابو جی، جس کو میں نے بتایا سب کی شادیاں ہو گئی اور مائیں بن گئی۔ تو یہ اس کے فائدے بہت ہیں۔ 313 مرتبہ کی بھی یہی فضیلت ہے۔ فضیلت ہے نا، حدیث میں فضیلت نہیں ہے، لیکن یہ علماء کا تجربہ ہے۔ اب یہ میری تصویر ہے، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار۔ آپ سب کو تو دے نہیں سکتا، ہمارے مولانا کو دے رہا ہوں، آپ کو میری طرف سے ہدیہ سنبھال کے رکھنا۔ یہ برکت بھی، نوٹیں بھی بہت لائے گی انشاءاللہ۔ انگلینڈ والوں کو میں نے کہا نوٹیں تمہارے پاس تو پاؤنڈ بہت لائے گی، پاؤنڈ۔ وہ بیچارے سنبھال کر پھر مجمے بہت بڑے ہوتے تھے، تو پھر انہوں نے جو ہے اس تصویر کو توڑا، بیوی کو دانہ دے دیا، بیٹی کو دانہ دے دیا، بہو کو دانہ دے دیا، سب کو دانہ بھی پکڑو، باقی سب جگہ ہوائی جہاز کے سفر میں تصویر زیادہ لیتے نہیں جا سکتے۔ ان باتوں پر عمل کرو گے انشاءاللہ؟ پکی بات؟ اچھا، اب مجھے اتنا بتاؤ، جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا؟ سچا جانا ہے نا؟ آپ کے گاؤں کا کیا نام ہے؟ ہاں مانڈوا، مانڈوا سمجھ میں آئے گا، بہار تو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن ایک مانڈو، ہمارے یہاں مانڈوا بھی گاؤں ہے گجرات کے اندر، اور ہمارے ساؤتھ افریقہ میں مانڈوی فیملی بھی ہے، اور انگلینڈ میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے، ایک فیملی ہے مانڈوی۔ وہ اپنا بمبئی میں بھی مانڈوی ہے نا، یہ اپنا اس کے پاس بھنڈ بازار پر ہے۔ تو یہی سمجھ میں آئے گا۔ آپ کے یہاں جتنے بھی لوگ رہتے ہوں یا قرب و جوار سے لوگ آئے ہوں، میں صرف ایک درخواست کرتا ہوں کہ سارا مجمع یہ نیت لے کر اٹھے کہ اب اللہ کے احکامات کو پورا کریں گے انشاءاللہ۔ یہ طے کر کے اٹھو۔ بیان بہت سن لیے، دیکھو قیامت قریب ہے، قیامت اب قریب ہے،
یہ نہیں ہے کہ پرسوں کل دیر نہیں، اب بہت جلدی جو ہے قیامت آ جائے گی، علامتیں شروع ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ آخری زمانے میں میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے بندر اور سور کی طرح کر دیے جائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا حضرت کیا وہ لوگ کلمہ نہیں پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، کلمہ تو بہت پڑھیں گے۔ کیا یہ لوگ نماز نہیں پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، نماز بہت پڑھیں گے۔ کیا یہ لوگ روزے نہیں رکھیں گے؟ نہیں، روزے بہت رکھیں گے۔ کیا والا یہ حجون، کیا یہ لوگ حج نہیں کریں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، حج بھی بہت کریں گے۔ تو حضرت جب حج بھی کر رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، خیر خیرات بھی کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، تو ان کے چہرے بندر اور سور کی طرح کیوں بنیں گے؟ تو آپ نے فرمایا وہ اس لیے بنیں گے کہ گانا بہت سنیں گے، ناچنا ہوگا، ناچنا، گانا بجانا، دف، موسیقی، آپ سمجھیں موسیقی یہ کریں گے اور چپکے کریں گے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو یہ اس کی وجہ سے اللہ ان کے چہروں کو بندر اور سور کی طرح کر لے گا۔ یہ کل ہی میں نے سبق ریکارڈ کرایا ہے، تو مجھے یہ حدیث یاد رہی۔ کل جب آپ کے پاس آ رہا تھا تو اسٹیشن کے اوپر ہی میں نے سبق ریکارڈ کرایا۔ امام بخاری نے یہ مضمون لکھا ہے اپنی تاریخ کبیر کے اندر، اور کل آئندہ کل بس نہیں، آج کا جو ہمارا سبق وائرل ہوا اس کے اندر یہ حدیث آ گئی، آج ہم نے بھیج دی ساری دنیا میں، کروڑوں آدمی سنتے ہیں الحمدللہ۔ آپ بھی یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لینا، یا مولانا یونس پالم پوری انسٹاگرام پہ جا کے دیکھ لو، آپ کو یہ حدیث مل جائے گی۔ تو قیامت اب قریب ہے، کچھ پتہ نہیں کس پر کیا حال ہے، اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے احکامات کو پورا کرنا ہے۔ تنہائی کے گناہ سے بچو، تنہائی کا گناہ آدمی کو زوال تک لے جاتا ہے، اور تنہائی کی نیکی آدمی کو کمال تک لے جاتی ہے۔ آج کل تنہائی کے گناہ بہت ہو رہے ہیں، تو تنہائی کے گناہ سے بچو گے انشاءاللہ۔ اور میں نے آپ سے ہدیہ مانگا ہے، مجھے ملے گا ہدیہ بھائی، اور ہدیہ سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو اگر دور سے سونے کا تو کہے گا مولانا ہدیہ مانگ رہے تھے۔ بھائی میرا ہدیہ یہ ہے کہ آپ لوگ میرے لیے دعا کرو، اور آپ میرے لیے دعا کرو گے تو میری دعا میں پارٹنر رہو گے انشاءاللہ۔ میں قرآن سے ترجمہ کروں گا، اس میں پارٹنر، میں کتابیں لکھوں گا، اس میں پارٹنر، میں سبق دوں گا، اس میں پارٹنر۔ یہ پارٹنرشپ کتنی اچھی ہے، پیسہ دینا نہیں ہے، پارٹنرشپ اچھی۔ میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ مجھ سے تو جتنا بھی خیر کا کام لے، اس میں ہر مسلمان مرد اور عورت پارٹنر ہے، سب کا حق ہے۔ اس لیے ہمارے ترجمے وغیرہ میں حقوق تباہ نہیں رکھتے، جسے چھاپنا ہے چھاپو، ہماری کتابیں جسے چھاپنا ہے چھاپو۔ تو آپ لوگ دعا کرو گے انشاءاللہ۔ اچھا، اب آخر ایک بات بتاؤں کہ ہمارا دعوت و تبلیغ کا کام یہ سدا بہار ہے، جماعتیں نکلتی ہیں، کبھی 3 چلے کے لیے نکلتی ہیں، کبھی چلے کے لیے نکلتی ہیں، کبھی مشورے ہوتے ہیں، کبھی اجتماعات ہوتے ہیں، کبھی جماعتیں آتی ہیں، کبھی جماعتیں جاتی ہیں، یہ معاملہ چلتا رہتا ہے۔ تو دعوت و تبلیغ کے کام میں بھی حصہ لینا ہے، لوگ انشاءاللہ۔ اب جس کے جیسے ہمارے ساتھی جو ہے، ہمارے شورا کے ساتھی، مشورے کے ساتھی ہر جگہ پر موجود ہے الحمدللہ، وہ جس کی بھی تشکیل کریں تو خوشی خوشی نکل جاؤ، اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ ان کی قبر کو روشن کرے، وہ کہتے تھے کہ میری جماعت اتنی برکت والی جماعت ہے کہ کوئی اگر محبت کی نگاہ سے اسے دیکھ بھی لے گا تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، اسے ترقی دے گا۔ یہ ابا کہتے تھے کہ محبت کی نگاہ سے دیکھو، جماعتیں آئیں، جماعتوں کا احترام کرو، ان کو کھلاؤ، ان کو پلاؤ، اور جماعتوں میں نکلو گے انشاءاللہ۔ چلو اب کیش بزنس کر لیتے ہیں۔ کچھ دھندے میں کون سا دھندا اچھا ہوتا ہے بھائی؟ کیش۔ اب میں جو پڑھا رہا ہوں پڑھو، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو یہ دعا پڑھ لے تو اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کرے گا۔ ابھی ہم لوگوں نے پڑھا
یہی میرا بیان وائرل ہوگا، جو بھی پڑھے گا اس کے اکاؤنٹ میں اتنی نیکیاں جائیں گی. کتنا آسان ہے ہمارا دین. ایک مرتبہ اور پڑھ لو، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. دیکھو پھر سے ہمارے اکاؤنٹ میں نیکیاں آ گئی. مرنے کے بعد ہمیں نیکی کی ضرورت پڑے گی، اس لیے نیکیاں بھی جمع کرو اور اللہ کے احکامات کو بھی پورا کرو. اور ایک اہم بات بتاتا ہوں، ہر جگہ ایک بیماری ہے مسلمانوں میں. شاید عربوں کے اندر یہ چیز نہیں ہے زیادہ، لیکن ہمارے اندر تو کوانٹٹی بڑی بھری ہوئی. کیا بیماری؟ ہم لوگ میراث تقسیم نہیں کرتے. ورثہ لڑکیوں کو نہیں دیتے، بیٹی کو نہیں دیتے. کم گھرانے ہو گئے، میں تو مجھے تو پتا نہیں، کوئی گھرانہ ایسا نہیں ہوگا جہاں 100% یہ چیز موجود ہو. عربوں میں نہیں ہے یہ چیز. کیونکہ میں وہاں رہتا ہوں، وہاں تو کسی کا انتقال ہوتا ہے تو جو ہے وہ بقی کے اندر سارے فائلیں لے کر آ جاتے ہیں، قاضی بھی آ جاتا ہے، بقی قاضی آ جاتا ہے، اور ساری فائلیں جو ہے ساری فیکٹریاں بند، یہ بند، یہ بند، اور لکھ دیتے ہیں کہ یہ فیکٹری فلاں کی ہے، یہ فیکٹری فلاں کی، ہم نے یہ کیا ہے. وہ قاضی میں کھڑے کھڑے فیصلہ کر دیتا ہے، دستخط ہو جاتے ہیں، اپنے اپنے دھندے لگ جاتے ہیں. ہمارے یہاں تو اگر بہت بڑا دیندار بنا تو مفتی صاحب کے پاس جائے گا، اور مفتی صاحب کو جا کر کہا کہ ابا کا انتقال ہو گیا مفتی صاحب، اب جو ہے اتنی پراپرٹی چھوڑی ہے، اتنی بہنیں ہیں، اتنے بھائی ہیں، مفتی صاحب آپ فتوا دو. تو مفتی صاحب لکھ کر دیں گے. ہاں، اور یہ جو ہے لکھا ہوا لے کے جائے گا، اور گھر جا کے کیا کہے گا؟ بھائی تجھے مجھے اتنے پیسے دینے ہیں، تجھ کو بھی اتنے پیسے دینے ہیں. تجھے دیتا بیٹا کوئی نہیں ہے، 50 سال ہو جانے کے بعد میں دوں گا، جب آئے گا تب دوں گا، ابھی نہیں ہے میرے پاس، جب ہوگا تب دوں گا. یہ اللہ کا بہت بڑا حکم ٹوٹ رہا ہے. اس لیے میراث کی فکر کرو گے انشاءاللہ. ایسا معمولی مت سمجھو، ایسا معمولی مت سمجھو، یہ تو اللہ کا حکم ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے. کہاں چھوٹ کے جاؤ گے؟ ایک جگہ ایک بہت بڑے سیٹ صاحب تھے، ان کا انتقال ہوا تو بہت بڑا مجمع ان کے جنازے میں، اور میرے پیچھے سے آدمی بھاگا آیا اور ارے سیٹ صاحب تو میرے بہت وہ تھے، یہ تھے، مجھے جو ہے ان کا چہرہ دیکھنا ہے. تو بھاگا تو لوگوں نے جو جنازہ نیچے اتارا، بیچارے کو رشتہ دار ہوگا، کوئی کہا ہوگا، اس کا چہرہ دکھایا تو پھر اس نے کھڑے سب کے سامنے کہا، سیٹ صاحب میری 10 ایکڑ زمین تھی، زبردستی آپ نے لے لی تھی اور میں خاموش رہا تھا. اب وہ 10 ایکڑ کا جا کر جواب دینا، اور دوسرا یہ کہ فلاں جگہ میراث کا مسئلہ آیا تھا، آپ ہڑپ کر گئے تھے، وہ وہاں جواب دینا. سب کے سامنے کا یوم تبل السرائی، یاد رکھنا حشر کے میدان میں سارے راز کھل جائیں گے. کون کتنے پانی میں کھل جائے گا. اس لیے کہتے ہیں فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، کہ اپنے آپ کو اچھا مت سمجھو، وہ جانتا ہے کہ کون کیا ہے. ہم نے جتنے بیٹھے کون بگڑا ہوا ہے، کون اچھا ہے، کس کا باطن کیا ہے، کس کا ظاہر کیا ہے، اللہ تو جانتا ہے نا بھائی. تو اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے نا. حکومت کو دھوکہ دے سکتے ہو، پولیس والوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، قاضی کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو نہیں دے سکتے. تو میراث کا معاملہ برابر کرو گے انشاءاللہ، نماز کی پابندی کرو گے انشاءاللہ. میرا میراث کے اوپر بیان چل رہا تھا، یہ واٹس ایپ کا سبق جو ہے نا، میرا میراث پر 1 مہینہ چلا، 1 مہینہ. تو مجھے کئی لڑکیوں نے کہا کہ مولوی صاحب آپ کا سبق بھی آتا تھا. جب پہلے سبق آتے تھے تو روزانہ ہم سب گھر والے مل کر سنتے تھے، لیکن یہ میراث کے سبق شروع ہوا تو باپ نے کہا نہیں میرا یہ سبق نہیں سننا، اس وقت نہیں سننا. ارے کہتے نہیں سننا بھائی، بولے میراث کا سبق سنایا نہیں ہم کو. لیکن لڑکیاں تھی ہوشیار، انہوں نے یوٹیوب پر سن لیا، انہوں نے انسٹاگرام پر سن لیا. وہ بھائی یہ کہیں گے نا ہاں آپ یہ سبق مت سنو، یہ سبق مت سنو، تو دینا پڑتا ہے. اللہ کو کیا جواب دے دیتا ہے. اب بتاؤ جنت کے بنگلے کون کون بنائے گا انشاءاللہ؟ اب تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، یہ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، مدرسے میں جاتے آتے کہ دادا ہم نے 3 بنگلے بنا لیے. جاتے ہوئے 3 بنگلے بنا لیتے ہیں، آتے ہوئے 3 بنگلے بنا لیتے. کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ چلو
نیکیاں بھی دلوائے جب گناہ معاف کرا دو. پڑھو میرے ساتھ, اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی برحمتک ارجع انی من عملی. اے میرے پیارے اللہ, تیری مغفرت میرے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے اور مجھے تیری رحمت سے بہت امید ہے. میرے عملوں سے کام نہیں بنے گا, تیری رحمت سے کام بنے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو 3 مرتبہ پڑھوایا. کتنی مرتبہ ہے؟ 3 مرتبہ. پھر حضور نے کہا تم قد غفر اللہ لک. قصہ بیان کر دیتا ہوں مختصر. ایک صحابی آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت میں نے بہت گناہ کیے. آپ نے فرمایا کیا گناہ کیے؟ یہ فرمایا حضرت میرے جیب کے اندر شرک کے علاوہ سارے گناہ ہیں. شرک نہیں, باقی سارے گناہ ہیں. زنا, چوری, قتل, دھوکہ, غبن, سب ہے, جھوٹ, رشوت. آپ نے قریب کیا اور قریب کہہ کر کہا میں جو پڑھا ہوں وہ پڑھتا جا. 3 مرتبہ ایک دعا پڑھائی. کتنے مرتبہ پڑھائی بھائی؟ 3 مرتبہ. پڑھو میرے ساتھ, اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. دیکھو ہم سب کے گناہ معاف ہو گئے. اللہ نے ہم سب کے گناہ معاف کر دیے. یہ ساری دعائیں میں میری کتاب مومن کا ہتھیار کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے. آپ لوگوں کے یہاں پہنچ بھی گئی ہوگی. اس میں اور میرا سبق روزانہ سنو گے انشاءاللہ. آسان ہے, میں کسی کا نمبر تو دیتا نہیں, لیکن یہ کہ آپ انسٹاگرام پر چلے جاؤ گے تو انسٹاگرام پر مولانا یونس پالم پوری لکھو گے تو انسٹاگرام پر مل جائے گا. یا یوٹیوب ہے تو خالد پالم پوری لکھو, محمد احمد پالم پوری لکھو, عبد الواسع پالم پوری لکھو, عبد الوہاب پالم پوری لکھو. یہ تو میرے بچے ہیں, ان کے یوٹیوب بھی چلتے ہیں اور انسٹاگرام تو جو ہے میرے نام سے چل رہا ہے. حالانکہ مجھے پتہ نہیں انسٹاگرام چلانا مجھے خود آتا ہے. نام بھی بولنا نہیں آتا, نام رٹ کر سیکھا ہوں. انگلینڈ جانا تھا, میں نے کہا ان کو تو کہنا پڑے گا, تو رٹا میں نے یوں تب سیکھا. مجھے پتا نہیں ہے لیکن آ رہے ہیں سبق. سنو بھی اور آگے بھی پہنچاؤ گے انشاءاللہ. چلو جنت میں جانا ہے انشاءاللہ. حدیث شریف میں آتا ہے جب جنت میں ادنا سے ادنا درجے کا جنت میں داخل ہوگا تو جو حور استقبال میں کھڑی ہوگی 40 سال تک دیکھتا رہے گا. کتنے سال؟ دنیا کے 40 سال نہیں, وہاں کے 40 سال. جب 40 سال ہو جائیں گے تو وہ حور کہے گی یا عبد من عباد اللہ, اے اللہ کے بندے میں سے بندے 40 سال تو نے مجھے دیکھنے میں گزار دیے, ذرا ملاقات تو کر. جو باتیں ہو رہی ہوں گی تو داہنی طرف اوپر والی حور کہے گی اے اللہ کے بندے 40 سال تو نے دیکھنے میں گزار دیے, میرا بھی کوئی حق ہے نہیں, مجھے دیکھ. اب اوپر والی کو 40 سال دیکھ رہا ہے, 80 سال ہو گئے. اب بائیں طرف والی حور کہے گی کیا اللہ کے بندے 80 سال تمہیں دیکھنے میں گزار دیے, مجھے تو دیکھ. اب وہ 40 سال اس کو دیکھا گا, 120 سال ہو گئے. 120 سال صرف دیکھنے میں لگیں گے. آنکھوں میں سے آنسو نہیں نکلے گا, گردن میں تکلیف نہیں ہوگی. آپ مسجد سے باہر چلے جاؤ, آپ کی موٹر سائیکل کھڑی ہے, 40 منٹ کھڑے اپنے موٹر سائیکل کو دیکھو. آپ موٹر سائیکل کو دیکھو گے اور انشاءاللہ لوگ آپ کو دیکھیں گے کہ پاگل ہو گیا ہے, کھڑا دیکھ رہا ہے. آپ سمجھیں گے جی. تو اللہ نے ایسی زبردست حوریں تیار کر رکھی ہے جنت کے اندر. ان حوروں سے نکاح کرنا ہی نہیں کرنا, لیکن یہ فرشی حور جو ہے یہ اگر دیندار ہوئی اور آپ بھی دیندار ہوئے تو دونوں کا نکاح اللہ جنت میں کرا دیں گے. اور جو فرشی حور ہے اس کو اللہ تعالیٰ ان حوروں کے مقابلے میں 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی دے گا. اس لیے دنیا کی زندگی میں قدر کرو گے انشاءاللہ. چلو اب دعا مانگو.
اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے گزر فرما، اس گاؤں والوں کو قبول فرما، اورنگ آباد کے سفر کو قبول فرما، ایک ایک اینٹ کو قبول فرما، ذرے ذرے کو قبول فرما، محنت کرنے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ یہاں پر ہم آئے تو ان سب کو قبول فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، 313 مرتبہ درود شریف پڑھے، 313 مرتبہ استغفار پڑھے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جن کے لڑکے لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما، جو بے اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، جن کی اولاد ہے مگر نافرمان ہے ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ اس گاؤں والوں کو تو قبول فرما، ان کے اس کے ایک ایک اینٹ کو قبول فرما، ان کی لڑکیوں کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما، ان کے بچوں کو قبول فرما، ان کی بچیوں کو قبول فرما، ان کے کاروبار میں برکت کا معاملہ فرما۔ جہاں جہاں سے ہم گزر جائیں وہاں تیرے دل کو تو پھیلا دے۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے عطا فرما۔ جو بیمار ہو، انسان بیمار ہو تو ان کو شفا دے، جنات بیمار ہو تو ان کو شفا دے، جانور بیمار ہو تو ان کو شفا دے، جس کے جو ضرورت ہو اس کی ضرورت کا تو غیر سے تقبل فرما۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے لیے ان کی دعائیں مانگی ہیں اے اللہ وہ سب ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے قبول فرما۔ اور جن شرور سے پناہ چاہیے ان شرور سے ہماری حفاظت فرما، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک اعلان سنو، ایک اعلان سنو بھئی ہمارے بچے آ جائیں، عصر کا وقت ہو گیا، عصر پڑھ لیں گے ہم سب آ جائیں دلی سے۔ دوسرا اعلان ہم مسافہ نہیں کریں گے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تیسرا اعلان ہر جگہ پر جا کر اللہ کا نام لینا ہے، لوگے نہیں انشاءاللہ سفر کرو تو اللہ کا نام ضرور لو، یہاں آتے آتے دعا کرتے کرتے جاؤ، دعا کرتے کرتے جاؤ۔ اب میں سلام کر رہا ہوں، سلام کا جواب تو مسافہ میں نہیں کر سکتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب دو۔ اسی طرح بیٹھے رہے